جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت شعب ابی طالب میں محصور تھے اور مشرکین مکہ نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ان دونوں قبیلوں کا مکمل بائیکاٹ اور قطع تعلق کیا تھا، جس میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رشتے ناطے اور خرید و فروخت تمام قسم کے تعلقات وہ ختم کر دیے تھے۔ اس زمانے میں دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں، روم اور فارس۔ روم اور فارس یہ اس زمانے میں دنیا کے سپر پاور مانے جاتے تھے اور بہت ہی بڑی طاقتیں مانی جاتی تھیں۔ ان دونوں کا آپس میں جنگ ہوا۔ اس جنگ میں فارس نے روم کو بڑی خطرناک شکست دے دی اور روم کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا اور اس کے اکثر علاقوں پر قبضہ کر دیا۔ تو فارس والے وہ مجوسی تھے، وہ آگ کی عبادت کرتے تھے، اور روم والے وہ عیسائی تھے، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی کتاب انجیل پر ایمان رکھتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا کہ دیکھو جس طرح ہمارے بھائی فارسیوں نے رومیوں کو شکست دے دی، اسی طرح ہم تمہیں شکست دیں گے اور تمہیں اسی طرح تباہ و برباد کر دیں گے جیسے فارسیوں نے رومیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ فارس کو آج کل کے زمانے میں ایران کہتے ہیں، جو موجودہ ایران ہے یہی پرانے زمانے میں فارس تھا۔ تو اسی موقع پر اللہ رب العزت نے سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل فرمائے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، قریبی زمین میں روم والے مغلوب ہوئے، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے فارسیوں پر، فی بضع سنین، چند سالوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ رومی یہ ان فارسیوں پر دوبارہ غالب آ جائیں گے اور ان فارسیوں کو شکست دے دیں گے۔ تو یہ آیات جب صحابہ نے سنی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مشرکین کے مجمع میں گئے اور ان کو یہ آیات سنائی کہ چند سالوں میں رومی دوبارہ فارس پر غالب آ جائیں گے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ تو ابو جہل ہنسنے لگا اور ٹٹا مار کر کہا کہ چند سال تو کیا، سینکڑوں برس گزریں گے، 100 سال گزر جائیں گے، رومی اپنے آپ کو سنبھل نہیں سکتے، وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، وہ کیسے فارس پر دوبارہ غالب آ سکتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے ساتھ شرط لگائی اور ابو جہل کو کہا کہ اگر چند سالوں میں رومی فارسیوں پر غالب آ گئے تو آپ مجھے اونٹ دیں گے، اور اگر رومی فارسیوں پر غالب نہیں آئے تو میں آپ کو دوں گا اونٹ۔ ابو جہل نے کہا کتنے سالوں میں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 سال کی شرط لگاتے ہیں کہ اگر 3 سالوں میں رومی فارسی پر غالب آ جائے تو آپ مجھے 10 اونٹ دیں گے، اور اگر 3 سالوں میں رومی فارسیوں پر غالب نہیں آئے تو میں آپ کو پھر 10 اونٹ دوں گا۔ ابو جہل نے شرط مان لی اور مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے یہ شرط لگی۔ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنا دیا کہ میں نے اس طرح ابو جہل کے ساتھ شرط لگا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 سال آپ نے کم رکھے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا ہے فی بضع سنین۔ بضع کا اطلاق ترجمہ تو اس کا ہوتا ہے چند، لیکن اس کا اطلاق عربی لغت اور گرامر کے اعتبار سے 3 سالوں سے لے کر 9 سالوں تک پر ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ دوبارہ اور اس کو کہو کہ سال بھی بڑھاؤ، 9 سال کر دو 3 کے بجائے، اور اونٹ بھی بڑھاؤ، 10 اونٹ کے بجائے 100 اونٹ لگے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ گئے اور ابو جہل کو کہا کہ سال بھی بڑھاؤ اور اونٹ بھی بڑھاؤ، سال 9 کرو اور اونٹ 100 کرو، 9 سالوں میں اگر رومی غالب آئے تو آپ مجھے 100 اونٹ دیں گے، اور اگر 9 سالوں میں رومی غالب نہیں آئے تو میں آپ کو دوں گا۔ تو ابو جہل پھر ہنسنے لگا اور کہا کہ 9 سال نہیں، 900 سال بھی گزریں گے تو رومی غالب نہیں آ سکتے۔ شرط لگ گئی، 100 اونٹوں کی شرط لگی 9 سالوں۔
تو پورے 7 سال بعد، 7 سال جیسے ہی گزرے تو ادھر مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے مشرکین کو وہ تاریخی شکست دی کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اسی فتح اور نصرت کے دن جب مسلمان فاتح اور غالب ہوئے مشرکین پر غزوہ بدر میں، اسی دن یہ خبر پہنچی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کہ رومیوں نے فارسیوں کو شکست دی، اور رومیوں نے فارسیوں پر ایسا حملہ کیا کہ اپنے تو وہ تمام علاقے انہوں نے واپس لے لیے، ان کے بھی اکثر علاقے قبضہ کیے اور فارس کو تباہ و برباد کر دیا انہوں نے، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کی ایسی حالت کر دی کہ ان کا نام اور نشان مٹا دیا رومیوں نے۔ تو غزوہ بدر میں تو ابو جہل قتل ہو گیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے پاس گئے اور اکرمہ کو کہا کہ تمہارے باپ کے ساتھ میری شرط لگی تھی 100 اونٹوں کی، 9 سال میں ہم نے شرط لگائی تھی، اب 7 سال میں رومی غالب آئے فارسیوں پر، تو مجھے 100 اونٹ دے دو ابھی۔ تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ 100 اونٹ مجھے اس شرط میں کامیابی کے طور پر مل گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرط کو تو ابھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے، شرط لگانا حرام ہے، اور اس کے پیسے کا آنا اور اس کے جیتے ہوئے مال کا آنا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے اس کے استعمال کرنا۔ تو اب ایسا کرے کہ اس کو صدقہ کر دے، مسلمانوں پر صدقہ کر دے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 100 اونٹ صدقہ کر دیے۔ ابھی تو حکم یہی ہے کہ شرط لگانے بھی جائز نہیں ہے، اور شرط میں جیتا ہوا مال کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس کو لینا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت شرط لگائی تھی اس وقت شرط حرام نہیں تھا، اس وقت تو شرط جائز تھا، لیکن بعد میں حرمت نازل ہوئی شرط لگانے کی، تو اس وجہ سے جو 100 اونٹ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے اس وقت پھر حرمت تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے اونٹ پھر صدقہ کر دیے۔